للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں تجوید قرآن بھی سیکھتے ہیں، ترتیل قرآن بھی سیکھتے ہیں، ایک اچھی کہانی بھی آپ کو سنائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت کے حوالے سے ہمیں تربیت بھی دی جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، جس ٹاسک پر عمل کرنے والوں کی تصاویر کو مدنی چینل کی اسکرین پر آن ایئر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم دین آپ کو ہمارے اس پروگرام سے حاصل ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن، اس کروشل دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، کتنی سعادتیں حاصل ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بسر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں قاری محمد حسین صاحب بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب روزانہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہمیں قاعدے سے بھی سبق سکھاتے ہیں، قرآن کی ترتیل بھی سکھاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ قاری صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ روزانہ شفقت فرماتے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، خود ہمیں بھی بہت سارا یوں کہا جائے کہ تجوید قرآن اور ترتیل قرآن سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو نظر بس سے بچائے۔ قاری صاحب، آج انشاءاللہ عز و جل ہم 8ویں تختی کا اختتام کریں گے، تو انشاءاللہ 8ویں تختی کا سبق آپ ہمیں سکھائیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کل کے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں سبق سنائے ہیں، ان کو بھی آن ایئر کیا جائے، ان کا سبق سنا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے کچھ کال دے دیجیے گا۔ میں روحانی بات کر رہی ہوں لودھرا سے، میں اپنا سبق سنانا چاہتی ہوں۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، توا کھڑا زبر تو، توا کھڑا زیر تی، توا الٹا پیش تو، توا سی تو۔ اور ہمارے سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ام ہانی نے ماشاءاللہ لودھرا سے کال کر کے ہمیں اپنا سبق بھی سنایا ہے، ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کی بھی درخواست دی ہے۔ قاری صاحب ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا بھی فرما دے، اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے، اور جو سبق سنایا اس پر بھی کمنٹس دیجیے گا۔ عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس پیاری بچی نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا ہے۔ تا کو تو بہت اچھا پڑھا ہے، حرف تو دیکھیے اس کو پر پڑھیں گے نا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے، لہٰذا اس کو پر کر دیجئے، جیسے تو، تی، تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی، مجھ گناہگار کی، تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نصیب فرمائے۔ مزید کال۔ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش دو، سا سی دو۔ زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زیر دی، زال الٹا پیش دو، لا وی لو۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے سبق سنایا، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید کال۔ میں اچھا قرآن مجید پڑھوں گی، اور جیسے آپ سکھاتے ہو ویسے میں اچھا پیارا پڑھوں۔ ارے واہ بھائی واہ، بہت پیاری آپ نے نیت کی ہے۔ اللہ کریم آپ کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور نیت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی سعادت اور توفیق بھی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مزید کال دیجیے گا۔
मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद अलिफ ज़बर सौ, सौद वाव पेश सू, सौद या ज़ेर सी, सौ सू सी, दाद अलिफ ज़बर दो, दाद वाव पेश दू, दाद या ज़ेर दी, दा दू दी। मेरी कोई गलती हो तो कारी साहब फौरन इस्लाह फरमाएं। अल्लाह करीम आपको नजर बस से बचाए, अल्लाह करीम आपको मजीद बरकत अता फरमाए। आमिर भाई आपने कॉल करके हमें सबक भी सुनाया और साथ ही साथ बड़ी प्यारी नीयत का इजहार भी किया। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। जी कारी साहब क्या फरमाएंगे? आमिर भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से सबक सुनाया और इनकी ये लगन भी है कि मेरी कोई गलती हो तो बयान करें। गलती तो बहुत कम है लेकिन बेहतरी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा बेहतरियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक लास्ट कॉल लेंगे और फिर इंशाल्लाह हम आज के सबक की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद रियान रजा तारी है। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मैं सबक पढ़ता हूँ। आप बताएं सैया के गलत उल्टा पेश तू, रैयान भाई ने मरकजुल औलिया लाहौर से हमें कॉल करके अपना सबक सुनाया है। कारी साहब बताइए जनाब, सही सुनाया है या कुछ कमजोरी है? दौद की अदायगी में देखिए, इस हर्फ का जब भी नाम लेंगे तो पूरा नाम लेंगे, दौद। इसी तरह त्वा नहीं है, नाक से ही अदा नहीं होता। जैसे हम अपनी मादरी जबान जो हमारी उर्दू जबान में हम तोई बोलते हैं ना, तो ये तोई नहीं है। कुरान पाक का जो हर्फ है वो है तो, इसीलिए इसको पढ़ेंगे तो ती ऊ। सही। चलें कारी साहब, आज का सबक आप हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को पढ़ाएंगे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम 8वीं तख्ती का हमारे इस प्रोग्राम में इख्तिताम होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल हो जाइए और आज का सबक आइए मिलकर सीखते हैं। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खोल लीजिए आप मदनी कायदे की तख्ती नंबर 8। सही है। और तख्ती नंबर 8 की हम 2 लाइनें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके थे। आज इसकी अगली लाइनें पढ़ेंगे। और चूंकि ये तख्ती बहुत ही आसान है, जैसा कि कल अर्ज किया गया था कि आप तख्ती नंबर 7, इससे पहले जो तख्ती आपने पढ़ी है वो हुरूफ मद्दा की तख्ती है और वो बहुत ही आसान तख्ती थी, जिसमें हमें सिर्फ क्या करना था, एक तो हुरूफ की अदायगी तो बेहतर रखनी ही थी, लेकिन इसको सिर्फ एक अलिफ तक खींचना था। यानी हुरूफ मद्दा के कायदे ये थे कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, जिन्हें एक अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। जैसे बा, बू, बी, ये एक अलिफ की मिकदार। अच्छा, खड़ी हरकत में भी यही था कि इसे भी एक अलिफ तक खींच कर पढ़ना है और हुरूफ की अदायगी को बेहतर रखना है। इसकी 2 लाइनें पढ़ चुके थे। आइए अब हम तीसरी लाइन की जानिब बढ़ेंगे। पढ़ लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीसरी लाइन का पहला हरफ है वो। सही है। आप अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली रख लीजिए ताकि आपकी तवज्जो कायदे में ही रहे। वो, खड़ा जबर, वो, खड़ा जबर, वो। जी माशाल्लाह। वो में हर्फ को पुर करना है क्योंकि ये हुरूफ है मुस्तालिया में से। वो, खड़ा जेर, वी, खड़ा जेर, वी। माशाल्लाह। वो, उल्टा पेश, वो, उल्टा पेश, वो। अब तीनों को एक साथ रवा पढ़ेंगे। वो, वी,
ظو ضي ذو اگلا حرف ہے سا، 3 نقطوں والا یہ حرف، اور اس کا مخرج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. اس طرح پڑھیں گے سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زبر سا، آگے سا کھڑا زیر سی، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا الٹا پیش سو. اب تینوں کو رواں سے پڑھیں گے تا سی تو، سا سی سو. یہ تو پہلی لائن جو ہم نے آج کے سبق کی پڑھی وہ ہجے سے پڑھی. اگلی لائن ہم اب رواں سے پڑھیں گے. چونکہ ہجے بہت ہی آسان ہے، اصل تو ہمارا مقصد ہے وہ رواں ہے، رواں کو درست کرنا، کیونکہ قرآن پاک ہمیں رواں سے پڑھنا ہے، لہٰذا ہم اپنی روانی کو بھی چیک کر لیں. آئیے اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. سین ہے سا سی سو، سا سی سو. اگلی لائن میں جو حرف ہے صاد، وہ بھی سیٹی کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے، لیکن کیسے ادا ہوتا ہے؟ پر ادا ہوتا ہے. اس کو پر ادا کریں گے، اور کیوں پر ادا کریں گے؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے صا سی سو. صا سی سو. جی ہاں، ماشاءاللہ ہم نے آج مدنی قاعدے کی 2 لائنیں الحمدللہ پڑھی، جس میں ہم نے کھڑی حرکات کی ادائیگی کو سیکھا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس تختی کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس کا سبق بھی ہمیں سنانا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس تختی کو اچھی طرح سمجھ پائے ہیں کہ نہیں. چلیں جی، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہمیں 8ویں تختی کا اختتام کیا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کیجئے اپنے گھروں میں اس تختی کو کمپلیٹ کیجئے اور ہمیں آپ سبق سنائیے. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز قاری صاحب کے سامنے آن ایئر کی جائیں، تاکہ اگر اب بھی کوئی کمزوری ہے تو انشاءاللہ قاری صاحب ہماری رہنمائی فرما دیں. بڑھیں گے انشاءاللہ ترتیل قرآن کے سبق کی طرف. آج انشاءاللہ عز و جل سورہ رحمان کی آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ ہم تلاوت سیکھیں گے. جی قاری صاحب. جی آئیے سورۃ الرحمن کی تلاوت اور ان کی آیات کریمہ کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. یہ آیت کریمہ کچھ طویل ہے. اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو من نار پہ وقف کر سکتے ہیں اور آگے وَنُحَاسٌ سے ابتدا بھی کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں، نار تک اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ من نار. يرسل
تبصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان اگلی آیت کریمہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ماشاء اللہ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان اس آیت کریمہ کے آخری کلمے پر ولا جان مد ہے اور مد لازم ہے اور اسے زیادہ کھینچنا ہوگا اور آخر میں نون مشدد ہے تو کیا کریں گے نون مشدد پہ غنہ کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے ولا جان یہ غنہ ادا ہوگا آخری آیت کریمہ ہے فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ تلاوت سیکھنے میں کتنا عرصہ لگا اور اسے ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہاں پر تو آپ ہمیں شوق پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تلاوت قرآن سیکھیں، لیکن اس کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کا کوئی ہمیں طریقہ بھی بتائے نا کہ ہمیں اس انداز کے ساتھ تلاوت کرنا بھی آ جائے. ماشاء اللہ یوں تو 25 سے 26 سال کے عرصے الحمدللہ عرصہ ہوا ہے. اس میں الحمدللہ مجھے وابستگی نصیب ہوئی ہے کہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ میں الحمدللہ اس سے تعلق رکھتا ہوں.
تو الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ 25-26 سال ہی ہو گئے ہیں سیکھتے سیکھتے، اور اب بھی سیکھ ہی رہا ہوں. کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. 20 سال لگیں گے. دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے تو عاجزی کا یوں کہا جائے کہ عاجزی کے الفاظ ادا کیے ہیں، لیکن ایک اگر طالب علم چاہتا ہے کہ مجھے اچھے انداز کے ساتھ ترتیل قرآن کے ساتھ اچھا قرآن پڑھنا آ جائے تو وہ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے، وہ کتنے عرصے میں ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ مدنی قاعدہ جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اور اس کے ذریعے ہم حروف کی ادائیگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ 2 مہینے یہ مطلب ہے کہ مدنی قاعدہ ہم پڑھ سکتے ہیں، 2 مہینے کا پیریڈ ہے، صحیح ہے نا. اور قرآن پاک کے لیے کم سے کم 6 مہینے، صحیح نا. اچھا، یہ میکسیمم ایک وقت ہے کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ اور ایک معین وقت کے ساتھ اس وقت کے ساتھ اگر وہ پڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے، تو زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 مہینے کے اندر وہ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا. جبکہ جو تلاوت کے لیے مزید اسے 2-3 مہینے دینے ہوں گے، جو ترتیل کے حوالے سے اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ اس میں ترتیل کو سیکھا جائے تو حدر کو سیکھا جائے، تو یوں سمجھیں کہ 10-11 مہینے کے اندر اندر وہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک ترتیل والے انداز میں کرنے کی سعادت حاصل کر پائے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی یہ ہمیں موقع فراہم کرتی ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھے انداز کے ساتھ ترتیل قرآن آ جائے، تلاوت قرآن آ جائے، تو آپ ٹیچر قرآن دعوت اسلامی پر جا کر اس پہ آن لائن آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اچھے انداز کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا آ جائے گی. کچھ سبق مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں سنا ہے، آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں نوشہر فروز سے بات کر رہا ہوں. پیارے یوسف انکل، آپ بہت اچھے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کی تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے کال کی، مجھے بھی بہت اچھا لگا. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. لیکن جو آپ نے تلاوت سنائی ہے اس کے حوالے سے قاری صاحب سے کچھ کمنٹس لیتے ہیں. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، سورۃ الاخلاص سنائی گئی ہے، لیکن سورۃ الاخلاص میں اللہ عز و جل کے لام کی خوبصورتی بہت ضروری ہے، اور اس کی خوبصورتی، اس کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اللہ عز و جل کے لام کو پورا ادا کریں، یعنی موٹا ادا کریں. جیسے اللہ، قل هو اللہ، اسی طرح قل هو اللہ احد، آگے اللہ الصمد. تو یہاں بالخصوص خیال رکھنا ہے. صحیح. چلیں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. مزید کال لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. چلیں جناب، آپ نے سورہ فیل کی پہلی آیت کی ہمیں تلاوت سنائی ہے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ نے اپنا نام اور شہر کا نام نہیں بتایا، لیکن تلاوت پر قاری صاحب کیا کمنٹس کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے یوسف بھائی. یہ انہوں نے گویا کہ ایک طریقے سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں تلاوت سیکھ رہا ہوں، اور میری ایک آیت کریمہ آپ سن لیجئے اور اس کے حوالے سے کچھ مجھے گائیڈ لائن دیجئے. تو یہ بی اصحاب، یہ جو آپ نے انداز اختیار کیا نا، اس میں مزید پختگی آ جائے گی تو انشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرنے والے آپ بن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آخری کال لیں گے، پھر بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی میں بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا نعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما
اليتيم. یہ بھی ایک انداز ہے قاری صاحب قرآن پڑھنے کا، کیا فرمائیں گے اس انداز کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیے جذبہ تو ہے پڑھنے کا سنانے کا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے جب تک حروف درست ادا نہیں ہوں گے ہم اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پائیں گے. لہٰذا جیسے یہ جیسے پڑھا گیا قل یا ایھا الکافرون، پھر سانس لیا گیا، تو یاد رکھیے اسے وقف نہیں کہتے. وقف اسے کہتے ہیں کہ سانس جہاں آواز بھی ختم ہو اور سانس بھی ختم ہو، اور جو آخری حرف ہے اگر وہ متحرک ہے تو اس کو ساکن کرے. جیسے قل یا ایھا الکافرون اطمینان سے پڑھ کر پھر اگلی آیت، اور ہر حرف کو اگر وہ ساکن ہے تو اس کو ساکن ادا کریں، اگر وہ متحرک ہے تو اسے متحرک ادا کریں، اگر مد ہے غنہ ہے تو اس تمام قواعد کو ادا کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزہ بھی آئے گا اور بالخصوص ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھتے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں امید ہے کہ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اگلا سیگمنٹ ہمارا بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی خوبصورت ہے. دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ بھی آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بار اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے اس سوال کا صحیح جواب دے دے گا اسے میں منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر اس نے صحیح جواب نہیں دیا تو میں اس کی گردن اڑوا دوں گا، یعنی اسے قتل کروا دوں گا. بادشاہ تھا، کر سکتا تھا. خیر، اس نے جو سوال کیا وہ سوال بھی بڑا عجیب و غریب تھا. سوال یہ تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. واقعی عجیب سوال ہے نا، میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. جب بادشاہ نے یہ سوال کیا تو سارے دربار میں ایک خاموشی طاری ہو گئی. سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ جناب یہ بادشاہ نے کیا سوال کر دیا ہے. لیکن اسی دربار میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو بڑا عقل مند تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ جناب میں اس بات کا جواب دوں گا. کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. بادشاہ نے پہلے تو اس کی حوصلہ افزائی کی اور پھر اسے کہا کہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیا یا جواب نہیں دے سکے تو میں تمہاری گردن اڑوا دوں گا، تمہیں قتل کروا دوں گا. وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے جناب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. اب جناب اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ میں ریڈی ہوں اور میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. بتاؤ. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کہ پھر میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں. وہ بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں، آپ ہر وقت سخاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ آپ کی ہتھیلی پر بال نہیں. بادشاہ جناب وہ پھولا نہ سمائے، بڑا خوش ہو گیا کہ اس نے تو جناب میری واہ واہ والی بات کر دی. بادشاہ خوش ہو گیا. اب بادشاہ نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ میری ہتھیلی کا تو تم نے جواب دے دیا، تمہاری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. اب وہ شخص عقل مند تھا، کہنے لگا بادشاہ آپ جب بھی کوئی سخاوت کرتے ہو اور بانٹتے ہو تو اس میں سے زیادہ تر حصہ مجھے ہی دیتے ہو. آپ کی ہتھیلی پر دے لے کر بال نہیں اور میری ہتھیلی پر لے لے کر بال نہیں ہے. بادشاہ اور زیادہ خوش ہو گیا. اچھا جناب، اب بادشاہ نے تیسرا سوال کیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میری اور تمہاری ہتھیلی کا تو تم نے جواب دے دیا، لیکن یہ دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. اب وہ عقل مند شخص جو تھا نا وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور سوچ کر جواب دیا اس نے، اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا. وہ کہنے لگا کہ بادشاہ آپ چونکہ سخی ہیں تو آپ کی سخاوت کرنے کی وجہ سے آپ کی ہتھیلی پر بال نہیں ہے، آپ مجھے دیتے ہیں تو لے لے کر میری ہتھیلی پر بال نہیں ہے، اور یہ جو درباری ہیں یہ دیکھ دیکھ کر حسرت سے ہاتھ ملتے رہتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کی ہتھیلی پر بھی بال نہیں ہے. واہ اللہ اکبر. انٹرسٹنگ کہانی تھی نا.
مدنی چینل کے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ فرضی کہانی ہو، اور مجھے بھی ایسا لگا کہ یہ فرضی کہانی ہے، لیکن اس میں جو سیکھنے والی بات ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ جواب دے اور بڑے سے بڑی مشکل کا سامنا کرے، تو وہ بڑے سے بڑی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے اور اپنی عقل کے ذریعے وہ بہت بڑے سے بڑے، یوں کہا جائے کہ مارکے کو سر کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ عدنان بھائی سے کمنٹس لوں گا، بلکہ قاری صاحب بھی آج مسکرا رہے تھے۔ قاری صاحب بتائیے آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی اور بڑا مزہ آ رہا تھا، اور جستجو ہو رہی تھی کہ یہ تیسرا جو ہے نا وہ ہاتھ ملنے والا، اس پر تو کچھ زیادہ ہی مطلب ہے کہ دلچسپی محسوس ہوئی ہے۔ بڑا اچھا جواب دیا۔ چلیں، مطلب اس میں سیکھنے کا بھی ہے نا قاری صاحب، دیکھیں کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پہلے سے ذہن بنا لیتا ہے کہ نہیں جناب یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میں نہیں کر سکوں گا۔ اب جب ایک بار ذہن بنا لیا نا کہ جناب یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کام واقعی آپ نہیں کر سکتے۔ کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس شخص نے پہلے سے یہ سوچ لیا نا کہ I can't do that، تو وہ پھر نہیں کر سکتا، اور جس نے یہ ٹھان لی کہ I can do، میں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ بڑے سے بڑی کام بھی آسانی کے ساتھ کر جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہر وہ کام کریں جس کی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی بھائی ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں۔ جی عدنان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عدنان چشتی صاحب، آج آپ ہماری کیا تربیت فرمائیں گے؟ کس بری عادت سے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی منع کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بھائی، ایک عادت ہے کہ جس کے مطابق ہمیں ایک کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بعض لوگ بے دھیانی میں وہ کام نہیں کرتے۔ وہ کام ہے بغیر دیکھے پانی پی لینا۔ یہ اچھی جو ہے وہ بات نہیں ہے، بری عادت ہے، اور اس کا نقصان بھی ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ شریعت کی خلاف ورزی بھی ہے، بغیر دیکھے پانی پی لینا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ملیں گے کہ بغیر دیکھے پانی پی لیا اور بندے کو نقصان ہو گیا۔ ایک شخص تھا، بہت عرصہ پہلے میں نے یہ ایک بات پڑھی تھی، اس طرح دنیاوی طور پر غالباً کوئی جو ایک تراشا تھا، تو اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ایک شخص تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی پانی پینے کا وقت آتا، پانی پینا ہوتا، تو وہ جو چیز ملی، گلاس کے اندر ہے گلاس، بوتل کے اندر ہے تو بوتل، اس کو منہ لگایا اور پی لیا، اور اس بات کا دھیان بھی نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات یہ اگر گاؤں کی طرف جائیں شہروں سے ہٹ کر، تو وہاں نل لگے ہوئے ہوتے ہیں، نل کے، یہاں کراچی کے اندر بھی، یہ دیگر شہروں کے اندر بھی ٹوٹی سے منہ لگا کر بھی بعض لوگ پانی پی لیتے ہیں۔ گاؤں دیہات کی طرف جائیں تو وہاں نل لگے ہوتے ہیں، نل کا جسے کہا جاتا ہے۔ اب وہ ایک آدمی چلا رہا ہے، دوسرا یوں کر کے اس کو، جی ہاں جی ہینڈ پمپ جسے کہتے ہیں، جی ہینڈ پمپ، بالکل۔ تو اب وہ پانی لیا یوں کر کے اور اس کو پی لیا، دیکھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے، حالانکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس شخص کی عادت تھی، وہ اس طرح ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا، رستے میں وہ ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، اس نے اس کے ساتھ یوں کر کے ہاتھ لگایا اور پانی پیا اور آگے چلا گیا۔ لیکن ایسے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باریک دھاگا سا اس کے پیٹ کے اندر اتر گیا ہے پانی کے ساتھ۔ اب وہ وقت کچھ گزرتا رہا تو اچانک اسے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی، درد رہنے لگی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے علاج وغیرہ کروایا، ایکس رے، دیگر معاملات، ابتداءً تو ہلکی پھلکی دوائی وغیرہ دی گئی، لیکن اس سے آرام نہ آیا اس کو۔ اور جب بات آگے بڑھی اور چیک اپ وغیرہ تک پہنچی، ایکس رے ہوا، دیگر جو معاملات تھے وہ ہوئے،
تو پتہ یہ چلا ڈاکٹر بڑا عقل مند تھا, اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پیٹ کے اندر ایک سانپ کا بچہ پرورش پا رہا ہے, اور اس نے اب سوچا کہ اگر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو یہ خوف کے مارے مر ہی جائے گا. اس نے کیا کیا, عقل مندی کا مظاہرہ کیا, اس کو یہ نہ بتایا کہ معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ, علاج شروع کر دیا اس نے, مختلف طرح کے جو ہے وہ طریقہ علاج استعمال کیے. بالآخر اس نوجوان کی جان اس سانپ کے بچے سے چھوٹ گئی, بچ گئی. وہ ڈاکٹر نے علاج کے ذریعے اس کو خارج کر دیا, مر گیا وہ سانپ کا بچہ. بعد میں جب اس کو احساس ہوا, یہ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا, بعد میں اس نے بتایا کہ اب تو یہ صحت یاب ہو چکا ہے چونکہ, تو کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم نے کہیں بے دھیانی میں اس طرح کا کچھ پیا اور وہ سانپ کا بچہ جو ہے نا وہ تمہارے پیٹ میں چلا گیا. پھر اس کو خیال آیا کہ وہ جو میں نے نل سے منہ لگا کے پانی پیا تھا اور اس کے اندر ایک دھاگا سا میرے پیٹ میں جو گیا تھا وہ پرورش پا کے بڑا ہو کر وہ دراصل تھا سانپ کا بچہ, جو چھوٹا سا تھا, دھاگے کی طرح کیڑے کی مانند تھا, لیکن پھر وہ بڑا ہوتا ہوتا اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا, اور یوں کہہ لے کہ غلطی کی بنا پر جان تو اس کی بچ گئی لیکن یہ تکلیف کے اندر ضرور مبتلا رہا. ایسے کئی واقعات ہم اپنے معاشرے کے اندر سنتے ہیں کہ پانی پینے کے لیے گلاس منہ سے لگایا, بغیر دیکھے منہ سے لگا لیا, اور تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ اس کے اندر کوئی کیڑا چل رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ کوئی کاکروچ وغیرہ جو ہے وہ ہونٹ کے ساتھ جا کے چمٹ گیا, اور پھر احساس ہوا کہ اوہو پانی کے اندر یہ موجود تھا اور میں نے اس کو اپنے منہ سے لگا لیا. اگر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہوتا تو میں اس تکلیف سے بچ جاتا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے مدنی منوں, پیارے بچوں, ہمیں چاہیے پانی جب بھی پئیں, رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو, ہمیشہ پانی کو اجالے میں دیکھ کر, روشنی میں دیکھ کر پھر پینا چاہیے. اگر بغیر دیکھے پیئیں گے ہو سکتا ہے اس میں کوئی کچرا وغیرہ ہو, کوئی اور ایسی چیز پڑی ہوئی ہو, کوئی کیڑا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے جو کاٹ لے تو آدمی وہ زہریلا ہو تو زہر سے مر بھی سکتا ہے, ورنہ تکلیف ضرور اس کو ہو سکتی ہے, بچو بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور اب تو ڈاکٹرز کہتے ہیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں عدنان بھائی, ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے پانی بغیر دیکھے پی لیا اور پانی کے اندر وہ مری ہوئی چھپکلی تھی, کبھی جو ہے جناب کوئی مچھر تھا, کبھی کیا تھا کبھی کیا تھا. تو یہ بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں جب بھی پانی پینا چاہیے, اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بالکل اگر ہم پانی دیکھ کر پیئیں گے تو ایسی بہت ساری چیزوں سے ہماری جان بچ سکتی ہے. دیکھیں پانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پیتا ہی ہے اور پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. پانی پینا ہے لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پیئیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا, اچھی نیت کے ساتھ پیئیں گے تو, اور جب ثواب بھی ملے گا ہماری پیاس بھی بجھے گی. دو فائدے ہو جائیں گے نا, 1 گیٹ بائی 1 فری ہو گیا نا عدنان بھائی, 1 گیٹ بائی 1 فری ہو گیا. بالکل پانی بھی پیا, پیاس بھی بجھی اور ثواب بھی ملا. تو ہمیں بالکل اس کا دھیان رکھنا چاہیے. بہت اچھی توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمارے عدنان بھائی کو مزید برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی ہم نے ٹاسک بھی دیا تھا نا بچوں کو, وہ یہی دیا تھا کہ پانی بیٹھ کر پیئیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پیئیں. تو چلیں آج ماشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ آپ نے گفتگو بھی کر لی, ایک بری عادت کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرمائی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ کالز ہیں تو اس کو شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پیارا قرآن جو سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے, اور اس سے ہم لوگوں کو بہت ہی علم ملتا ہے, علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. ماشاءاللہ فرحان بھائی نے حوصلہ افزائی کی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. دیکھیں اس وقت ہمیں موقع ملا ہے اپنی بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کر گھر میں وقت گزارنے کا, تو گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اپنے اس وقت کو پروڈکٹیو بنائیں. اس وقت میں آپ کچھ نہ کچھ اپنی اسکلز میں اضافہ کریں. آپ اپنے ہنر میں اضافہ کریں گے تو یہ کام, یہ وقت آپ کو آپ کی اگلی زندگی میں انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا اور یہ پروڈکٹیو ہو جائے گا. اس وقت میں بیٹھ کر وقت تو ہماری ادھر ادھر کی باتوں میں بھی گزر جائے گا, وقت ہمارا کچھ نہ کر کے بھی گزر جائے گا, لیکن اگر اچھا کر کے گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ کام, یہ وقت ہمارا پروڈکٹیو بن جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ بالخصوص مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو عام کیجئے. اس وقت دعوت اسلامی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے, چونکہ مدنی چینل
یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت دنیا ایک وبائی مرض کے اندر مبتلا ہوئی ہے، تو دعوت اسلامی نے اسکرین کے ذریعے جا کر لوگوں کی تربیت کرنے کا ایک بہترین فارمولہ اور بہترین نظام بنایا ہے۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ خود ہمارا یہ پروگرام انہی دنوں میں شروع ہوا، اور ماشاءاللہ آج دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا یہ پروگرام بہت آگے بڑھ گیا، اور ہم نے اس کے کئی سارے ایپیسوڈز کر لیے۔ آج الحمدللہ ہمارا 22واں ایپیسوڈ ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ آج ہم نے قاعدے کی 8ویں تختی کمپلیٹ کر لی۔ سورہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کی تلاوت ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سیکھی اور سکھائی، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ رحمان کی آج 40 آیتیں ہم سیکھ چکے۔ تو یہ ہوتا ہے پروڈکٹیو بنانا، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ وقت نے تو گزر ہی جانا ہے، لیکن اگر اپنے اس وقت کو آپ قیمتی بنائیں گے اور اپنے اس وقت کو اللہ رسول کی یادوں میں گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا بھی باعث بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسکلز میں، آپ کی عادات میں ایک بہترین اور خوبصورت اضافہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ تو اس کی دعوت آپ خود بھی عام کیجئے، خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دینے کا انداز اختیار کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں مدنی چینل دیکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ایک اور کال کی طرف۔ نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا چل رہا ہے، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اور دوسرے سوال یہ ہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا سپارہ، آپ جو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا۔ ماشاءاللہ آپ نے نیو کراچی سے کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو جو آپ نے اظہار کیا ہے نا کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ یوں کہا جائے کہ ہمارے اس پروگرام کرنے میں ہمیں اور زیادہ انرجی دیتا ہے، کہ ہمیں فیڈ بیک آتا ہے کہ جناب ہم سیکھ رہے ہیں، آپ کے پروگرام سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جناب چلیں اس پروگرام کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم یہ مہیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں۔ قاری صاحب کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس قسم کی کوئی کال آتی ہے تو؟ جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک تو ثواب کا بھی ذخیرہ ہو رہا ہے، ساتھ میں لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسے سیکھنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ ہمیں بالکل سیکھتے رہنا چاہیے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹائم کو پروڈکٹیو بناتے ہوئے ان دنوں کے اندر انشاءاللہ اپنا قرآن پاک کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک اچھی عادت، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو ایک گول دیا کرتے ہیں۔ لاسٹ اے پی میں جو ہم نے گول دیا تھا وہ گول تھا پانی بیٹھ کر پیئیں، سنت کے مطابق پیئیں۔ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہم نے اپنی تصاویر کے ذریعے ہمارے اس گول پر ہمیں آگاہی دی کہ ہم آپ کے اس گول میں ساتھ ہیں اور ہم بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو ان کی تصاویر کو آن ایئر کرتے ہیں۔ ہمیں پانی بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، سنت کے مطابق پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری بیٹی ہے، ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کی شہزادی ہیں، اللہ کریم انہیں نظر بد سے بچائے۔ اکثر و بیشتر یہ ہمارے پروگرام میں اپنی تصویر بھیجتی رہتی ہیں ماشاءاللہ۔ جویریہ عطاریہ ہے، الحمدللہ ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ جی مزید پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ چلیں جی، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، جی پوری اسکرین پر ان کی تصویر آنے دیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوگی۔ ماشاءاللہ پانی کو اچھی طرح 3 سانس میں پینا چاہیے۔ چلیں ماشاءاللہ، ماہ نور پانی کو بیٹھ کر پیئیں، سنت میں عافیت ہے۔ واہ جناب واہ، عافیہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ چلیں جی، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اروا عطاریہ، ماشاءاللہ۔ چلیں پیاری سی بیٹی نے ماشاءاللہ ہمیں اپنی تصویر بھیجی ہے پانی پیتے ہوئے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بہت چھوٹی چھوٹی لکھائی ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ میں بیٹھ کر پانی پیتی ہوں،
माशाअल्लाह, कंवल नाम समझ आया मुझे। पानी बैठ के पीना सुन्नत है, वाकई जनाब माशाअल्लाह। चलें माशाअल्लाह, ये वो तस्वीर थी जो हम तक पहुंची थी, और जिनकी तस्वीर हम ऑन एयर नहीं कर सके उनसे माजरत है। आज का हमारा जो टास्क है वो बड़ा खूबसूरत है। यूं कहा जाए कि ये टास्क हमारी जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन आदत का इजाफा करेगा, और वो आदत क्या है? अदनान चिश्ती भाई से भी इस पर मैं कमेंट्स चाहूंगा, मदनी फूल चाहूंगा। हमारा आज का जो टास्क है वो टास्क है कि दूसरे की बात को कंप्लीट सुनना। बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि वो बात कंप्लीट नहीं सुनते, बल्कि बीच में टोकने की, बीच में रोकने की एक आदत सी होती है। तो हमें अपने अंदर एक स्किल का इजाफा करना है, एक आदत का इजाफा करना है, और वो आदत ये है कि हमें दूसरे की बात तसल्ली से, ध्यान से, तहम्मुल से कंप्लीट सुननी है। अदनान चिश्ती भाई क्या फरमाएंगे? यूसुफ भाई, ये बहुत अच्छी आदत है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज भी ऐसा ही था कि जब कोई बात करता तो आप अलैहिस्सलाम तसल्ली के साथ उसकी पूरी बात सुना करते थे। बल्कि बाज़ों का ऐसा भी होता, और अल्लाह वालों का भी मुबारक अंदाज ये देखा गया है, अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, कि अगर किसी बात का पता भी हो तो मुसलमान की दिल जोई करने के लिए, उसका दिल खुश करने के लिए ऐसे अंदाज में उसकी बात को सुना जाता है जैसे इसके बारे में पता ही नहीं। यानी एक बेतवज्जुही, और वो नहीं बल्कि पूरे इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ, कि मेरी सारी तवज्जो आप ही की जानिब है, मैं आप ही की सुन रहा हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है, और इससे जो इस आदत को अपनाएगा इंशाअल्लाह रहमान लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा होगी कि आप लोगों की बात को तवज्जो से सुनने वाले हैं, उसको अहमियत दे रहे हैं, और ये बहुत प्यारा अंदाज है माशाअल्लाह। एक बात कहूं, आपको बड़ा मजा आएगा। सुनना सीखिए, बोलना तो सबको आता है। दूसरों की बात काटने से बचिए। एक अच्छा सुनने वाला हमेशा दूसरों से सीखता रहता है। वाह। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिलखुसूस अपने पेरेंट्स की बात को ध्यान से कंप्लीट सुनना है। बीच में कहीं पर भी हमें उनको इंटरप्ट नहीं करना, बीच में अपनी गुफ्तगू नहीं शुरू करनी। होता यह है कि बसा औकात देखा यह गया है कि टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चा इस किस्म की हरकतें करता है। बड़ों में भी ये आदत देखी जाती है। तो जब बचपन से ही हम इस पर रोक लगाएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों की इस स्किल का इजाफा हो जाएगा, और बच्चों के अंदर जब ये आदत पेनिट्रेट हो जाएगी तो फिर ये ध्यान से किसी की बात को सुनने वाले हो जाएंगे, और जब सुनने वाले हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह उनको बहुत ज्यादा फायदा भी हासिल होगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अंदाज के साथ जिंदगी बसर करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।